اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصل رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ ہزاروں خیر خواہ ہوں، ہزاروں دوست ہوں، ان گنت لوگوں سے بھری محفل ہو یا پھر لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہو، زندگی کے کچھ مرحلے انسان کو تنہائی اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی خاموش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سبھی اپنے اندر ایسی بہت سی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم کسی اور سے تو دور کی بات ہے خود کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے جو ہم کہتے ہیں اور جو کہہ نہیں پاتے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ میں ہمیشہ خود سے کہتا ہوں، تم انمول ہو، تم جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ تمہیں اللہ نے خوبصورت بنایا، صورت سے بھی اور سیرت سے بھی۔ جانتے ہیں کیوں کہتا ہوں میں یہ سب؟ کیونکہ ہم پر سب سے پہلا حق ہمارا ہے۔ ہمیں کوئی دوسرا اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتا جیسا ہم خود کو خود کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری پریشانیاں ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ انمول ہیں، اور انمول انسان بے مول نہیں بکا کرتا۔ سورہ کاف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے بھی نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تو مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں
جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر رب کرتا ہے، اور دونوں کی تدبیر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ دونوں کی حیثیت میں۔ ایک ذات ہے اور دوسرا خاک۔ خاک کی لاکھ تدبیریں بھی ذات کے ایک کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا خالق غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کیا یہ غم جو تمہاری زندگی میں ہے اس کا علم رب کو نہیں ہوگا؟ مجھے نا یوں تو اللہ پہ اکثر پیار آتا ہی رہتا ہے، مگر جب وہ کہتا ہے نا کہ اے انسان بتا تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے، تو مجھے میرے اللہ کے انداز کلام پہ نثار ہو جانے کو جی کرتا ہے کہ اللہ خود کو تمہارا بہترین وارث کہتے ہیں، تو کیا اللہ تمہیں یوں ہی یعنی خواہشوں کے پیچھے ضائع ہونے دیں گے؟ نہیں، وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پہ ناز کرو گے۔ وہ ہے نا بہترین مالک۔ یہ آزمائش تو بس تمہارا اندر مضبوط کرنے کو آتی ہیں تاکہ تم اپنے رب پہ یقین کامل کرو کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے تو لوگوں کی تدبیریں اور تمہاری پریشان کر دینے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ بس محبت بن جاؤ اور اپنے رب کی مدد کو تکتے جاؤ کہ وہ کب کہاں اور کیسے اور کس طرح راستے بناتا ہے۔ بچپن میں جب کربلا کی کہانی بابا سے سنتے تو سمجھ نہیں پڑتی تھی کوئی ایسے کیوں تھے۔ امام نے اللہ اکبر کہا تو پورا شہر ہاتھ باندھے صفوں میں کھڑا تھا، اور جب سلام پھیرا تو کوئی ایک بھی نہ رہا۔ دھوکہ دے گئے یا تھے ہی بزدل؟ لیکن دیکھو اب ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، بات پہ اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں مصلحت کا نام دے کر، اور سچ بتاؤں سمجھ تو اب بھی نہیں آتی ہے انسان اتنا بزدل کیوں ہو جاتا ہے کہ اپنے ایمان پر اپنی ہی کہی بات پر قائم نہیں رہ سکتا۔ مومن کیوں دنیا کی پرواہ اتنی کرنے لگ گئے کہ خود کو حسینی بھی کہے اور جان کی پرواہ بھی کرے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔